غزہ پیس پلان کا فیز 2 لانچ ہو گیا US کی طرف سے، مگر بہت ایمبیگیوٹی ہے اس معاملے میں، کلیئر نہیں ہیں چیزیں، کیونکہ جنگ کا جو دوسرا فریق ہے حماس، وہ مستقل تردید کر رہا ہے ان تمام باتوں کی جو کہ US اور اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہیں۔ پہلی شرط جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے US کی طرف سے کہ حماس کو ڈس آرم ہونا پڑے گا، ان کو اپنی تمام ویپنز جو ہے نا کسی انٹرنیشنل فورس یا کسی اسرائیل کے حوالے کرنی پڑیں گی، تو اس کے لیے تو حماس بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اور جو فرسٹ فیز گزرا اس میں جو ایک شرط رکھی گئی تھی اسرائیل کے اوپر کہ وہ مزید کوئی فائرنگ نہیں کرے گا، کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، وہ شرط تو وہ مستقل وائلیٹ کرتا رہا ہے، اور درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے 1.5-2 مہینے میں جو ہے نا وہ مزید شہادتیں غزہ کے اندر وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ سو اسرائیل کے اوپر تو بالکل کسی قسم کی بھی یقین نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شرط کو مانے گا، اور اگر حماس ہر ان کی بات مانتے چلے جائیں پھر بھی کیا غزہ کے لوگوں کی جانیں، ان کی مال، ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ محفوظ ہوں گی، اس کی کوئی بھی آپ سمجھیں کہ یقین دہانی نہیں کروائی جا سکتی۔ سو ٹرمپ کے اسپیشل جو آنوائے ہیں اسٹیو وٹکاف، انہوں نے بہرحال اعلان کر دیا کہ ایک ٹرانزیشنل ٹیکنوکریٹک پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے، اور اس میں ایک آدھ لوگوں کا نام کا اعلان بھی کر دیا گیا، اور باقی لوگوں کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ ان لوگوں کو انویٹیشنز بھیج دی گئی جو ویسٹ بینک کے اندر بہت سارے فلسطینی ایسے ہیں جو کہ پرو ویسٹ ہیں، جو کہ ویسٹ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ بھی اور یورپ کے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہے، اور ان لوگوں سے ویسٹ بینک کے اپنے لوگ فلسطینی اور غزہ کے لوگ خوش نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو دعوت نامے ڈیفینیٹلی دیے گئے ہیں کہ وہ آئیں اور غزہ کے اندر ان کو یعنی ان کو لیڈرشپ پوائنٹ میں رکھا جائے، اور پیچھے سے تمام جو انٹرسٹ ہیں وہ اسرائیل اور ویسٹرن ممالک کے اور US کے جو ہے وہ حاصل کیے جائیں۔ اس طرح کی یہ باڈی بننے جا رہی ہے۔ یہ جو باڈی ہے اس کا کی جو 2 حصے ہیں، ایک تو بورڈ آف پیس ہے جو کہ انٹرنیشنل بورڈ آف پیس، جس کا اعلان ٹرمپ نے 2-3 مہینے پہلے کیا تھا، جس کے بارے میں ٹرمپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ میں بورڈ آف پیس کا ہیڈ ہوں گا۔ اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس بنائی جائے گی، جس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ عرب ممالک سے اور ٹرکی سے اور مطلب ایون پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی ہے بار بار کہ آپ اپنے فوجی اس کے اندر تعینات کریں، اور یہ انٹرنیشنل پیس جو فورس بنے گی وہ زیادہ تر مسلمان فوجیوں سے ملا کر بناتے ہیں تاکہ حماس کو، فلسطین کو اور دوسری مسلم کنٹریز کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن کریں گے وہ وہی کام جو کہ US ان سے کہے گا۔ جیسے کہ UN کی پیس کیپنگ فورسز بھی جب بنتی ہیں تو ان کے اوپر مرضی مسلط وہی کی جاتی ہے جو US چاہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ ہچکچاہٹ میں ہیں اور وہ نہیں بھیج رہے، کسی نے بھی حامی نہیں بھری، اسپیشلی پاکستان نے بالکل حامی ابھی تک نہیں بھری کہ وہ اپنے فوجی جو ہیں اس کے اندر بھیج رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ جو انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس بننی تھی، اس کے ہیڈ کون بننے تھے؟ پہلے جب یہ پلان شروع ہوا اس وقت ٹونی بلیئر کا نام سامنے آیا تھا، جو کہ ایک وار کرمنل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ UK کے اندر، برٹن کے اندر ان کے خلاف بہت سارے رپورٹس سامنے آئی ہیں، اور ان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں، اسپیشلی عراق وار کے سلسلے میں، کہ وہاں پر انہوں نے ایک جینوسائڈ جو ہے نا کروایا اس وار کے ذریعے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ٹرمپ اتنے عجیب عجیب بیانات دیتا رہا، وہ یہ کہتا رہا کہ اس کو ہم ایک ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بنا دیں گے، اس میں ہم رویریا بنا دیں گے، اس میں ہم بڑے بڑے ہوٹلز کھول دیں گے، اور کہ غزہ کی جتنے بھی آبادی ہے اس کو ہم دنیا بھر میں 5-6 ڈفرینٹ مقامات پہ منتقل کروا دیں گے، اور اس کی وہ کوشش بھی کرتے رہے۔ سو کیا اعتبار ہے کہ اب جو انٹرنیشنل فورس یہاں پہ لائی جائے، یا بورڈ آف پیس یا ٹیکنوکریٹک جو ایک بورڈ بنا کر اس کے حوالے غزہ کے معاملات کیے جائیں، تو کیا اس کے بعد وہ تمام جو ڈریمز جو ابھی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں US اور نیتن یاہو، اپنے وہ ان ڈریمز کو کیا وہ پورا نہیں کریں گے؟